تو ہمیں کیا ملتا ہے سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سب سے پہلی بات تجارت کی فضیلت. تجارت کی اسلام میں بہت فضیلت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں سیالکوٹ میں ایک تاجر تھے, میں بھول گیا وہ کون تھے. مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے یار ہم سے کھانا بھی کھا لیا آپ نے اور پھر بھول گئے, کھا کے بھول گئے. تو جو بھی اگر یہاں موجود ہیں تو ان سے معذرت. تو میں نے ان سے کہا آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ جو بھی تھی. تو میں نے کہا اگر آپ محنت کر کے اس کو ڈبل کر لیں, 1 کروڑ کما رہے ہیں 2 کروڑ کر لیں. انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے, میں 1 کروڑ روپے کماتا ہوں یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ جو بھی تھی, تو مجھے ضرورت نہیں ہے 1 کروڑ کی, اس کو میں ڈبل کروں, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا 1 کروڑ کی ضرورت ہے آپ کو جو آپ کما رہے ہیں, کیا اس کی ضرورت ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئے. میں نے کہا ضرورت انسان کو 2 وقت کی روٹی کی ہے, ایک سر چھپانے کے لیے اس کو جگہ مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو اور 2 وقت اس کو کھانا مل جائے, تو ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دی. وہ ناشکری نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کم ہے, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جو ارننگ ہے وہ یہ بھی بہت ہے, آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اسلام تجارت کی ترغیب کیوں دیتا ہے؟ آپ اس لیے نہیں کما رہے کہ آپ نے کھانا ہے, آپ قوم کے لیے کمائیں. مسلمان تاجر اگر مضبوط ہوگا, اس سے اسلام مضبوط ہوگا, اس سے مسلمان مضبوط ہوگا, اس سے آپ کا کنٹری مضبوط ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. فرمایا طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ یہاں طاقت سے صرف جسمانی طاقت مراد نہیں ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے, معاشی طاقت ہے, ساری طاقتیں اس میں داخل ہیں. اس لیے کہ پاورفل آدمی, طاقتور آدمی وہ کچھ کر سکتا ہے جو کمزور آدمی نہیں کر سکتا. اگر ہمارے مسلمان تاجر نہ ہوتے تو ملک کا تو اور دیوالیہ نکل جاتا, ہمارے دینی مدارس بند ہو جاتے, ہمارے جو رفاہی ادارے چل رہے ہیں جن میں تاجر لوگ تعاون کرتے ہیں وہ سارے ادارے تباہ ہو جاتے, ہم ہر وقت کشکول لے کے غیروں کے آگے کھڑے رہتے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے بڑے تاجر تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے یہاں جامع الرشید میں اس پہ تحقیق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو تاجر تھے ان کے پاس سرمایہ کتنا تھا, تو آج کے لحاظ سے اربوں روپے بنتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ, حضرت عثمان کے پاس سرمایہ اربوں روپے کے تھے. آپ دیکھیں نا, ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں تبوک کے موقع پر, حضرت عثمان 100 گھوڑے یا 300 گھوڑے پیش کر رہے ہیں. گھوڑا اس زمانے کی لینڈ کروزر تھی, تو یہ 400 گھوڑے 400 اونٹ دے دینا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپے کے سرمائے تھے. ہمارے نبی نے کبھی حضرت عثمان سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اتنی دولت رکھی ہوئی کیوں ہے, کبھی بھی نہیں کہا. قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ تجارت ان کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. دیکھیں اعتدال کیا ہے, اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے کچھ نیک بندے ہیں جو بزنس میں ایسا لگتے ہیں کہ نماز کو بھول جاتے ہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی غلط ہے. یہ بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جو بزنس کرتے ہی نہیں ہیں, ہر وقت مسجد میں اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں. یہ بھی نیک بندوں کی تعریف اللہ نے نہیں کی. کیسا بیلنس اور اعتدال قرآن نے پیدا کیا کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو تجارت کرتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, لیکن یہ خرید و فروخت نماز کے وقت پہ ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے. تو
یہ وہ اعتدال ہے, بیلنس ہے, جسے پیدا کرنے کی ہماری سوسائٹی میں ضرورت ہے. اچھا, آپ حیران ہوں گے کہ اسلام میں جہاں بھی پیسے کمانے کا تذکرہ آئے نا, بزنس کا تذکرہ کیا قرآن نے, جہاں بھی. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, قرآن کہتا ہے قریش کو چاہیے کہ اللہ نے جو قریش پر احسان کیا, قریش اس احسان کا شکر ادا کریں. وہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, تجارت کے لیے 2 سفر سال میں ان کے لیے 2 مرتبہ سفر کرنا آسان کر دیا ہے. تو اللہ اہل قریش اور عربوں پر جو اپنا احسان بتا رہے ہیں, وہ کیا احسان کہ تم گرمیوں میں بھی بزنس کرتے ہو اور تم سردیوں میں بھی بزنس کرتے ہو. بتائیے اس سے بزنس کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ عام طور پہ کسی کا بزنس سردیوں میں چلتا ہے, گرمیوں میں نہیں چلتا. کسی کا گرمیوں میں چلتا ہے اور سردیوں میں نہیں چلتا. اگر آپ میرا ساتھ دیں گے نا, تھوڑا گردن ہلا کے یہاں ہوں کر کے, مجھے لگے گا میں ٹی وی میں نہیں آ رہا, میں سامنے بیٹھا ہوں نا. بعض دفعہ ٹی وی میں کوئی پروگرام آ رہا ہوتا ہے تو کوئی رسپانس ہی نہیں مل رہا ہوتا نا اس میں. تو اللہ نے سمندر کی نعمت کو بیان کیا, وہاں بھی اللہ نے فرمایا لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, تم سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو, سمندر سے تجارت کرو. تو قرآن میں, حدیث میں ہمیں جہاں بھی ملتا ہے مال کمانے کا ذریعہ, وہ تجارت ملتی ہے, بزنس ملتا ہے. یہ جو ملازمت کا طریقہ ہے نا, یہ ہمارے ہاں انگریزوں کے آنے کے بعد دفتروں میں جب کلرکوں کی ضرورت پڑی تو وہاں آ کے یہ ملازمت کا سیٹ اپ شروع ہوا ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ نے نکاح کیا, اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کے بزنس کو پروموٹ کیا, اور اس فضیلت کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی, اے نبی آپ مسکین تھے, اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. تو غنی کیسے کیا؟ حضرت خدیجہ تاجر تھیں, حضرت خدیجہ کے پاس مال بہت تھا, آپ کو ایماندار تاجر چاہیے تھا جو اس مال کو ایمانداری کے ساتھ انویسٹ کر سکے. اسی امید پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے نبی کے پیغام نکاح کو قبول کیا, اور اللہ نے اس بزنس کے ذریعے آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائی. تو معذرت کے ساتھ اس سے شادی بھی ثابت ہو رہی ہے. اگر اس زمانے میں ایک شادی کا رواج ہوتا, یہ درمیان میں تھوڑا سا گریوی کراچی کی زبان ہے, یہ پتہ نہیں آپ سمجھتے نہیں سمجھتے, یہ موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی 2 منٹ کی بات. یہاں کوئی میرڈ خاتون بیٹھی ہیں تو ان سے معذرت. تو اگر اس زمانے میں ایک شادی کا رواج ہوتا تو ہمارے نبی حضرت خدیجہ سے کرتے نکاح. بھائی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, شادی تو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, بھائی میں بزنس کروں یا, اب ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ بہو آئے گی گھر میں ایک ہی دفعہ. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو, ہم کراچی میں جب قربانی کا بکرا لینے کے لیے جاتے ہیں نا, تو ذرا سا بھی اس میں فالٹ ہو ہم نہیں خریدتے جانور. کیوں یار, قربانی زندگی میں سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے, ہم ایسا بکرا کیوں لے آئیں کہ بچوں میں مذاق اڑے, گلی محلے میں مذاق اڑے, اور ابا کیا اٹھا کے لے آئے, کیا گائے اٹھا کے لے آئے. تبھی کراچی میں آپ کو پتہ, ابھی بتا رہے تھے 2 کروڑ کا بچڑا ایک. تو آپ سوچیں, جب جو سال میں ایک دفعہ بکرا مولانا یاز شاہ صاحب کے سامنے پہلے آ گیا ہے, جو جانور آپ نے سال میں ایک دفعہ خریدنا ہے, اس میں اتنی تگ و دو کرتا ہے انسان کہ ذرہ برابر بھی فالٹ نہیں ہو, تو بیوی کی اہمیت بکرے سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ سال میں ایک دفعہ نہیں, وہ زندگی میں ایک دفعہ. تو مردوں کے نخرے تو پھر ہونے ہیں نا. پھر کسی لڑکی کی ایج تھوڑی زیادہ ہو گئی, اس کی نکاح کی امیدیں ختم. کوئی بیوہ ہو گئی, اس کی نکاح کی امیدیں ختم. کسی کو طلاق ہو گئی, اس کی نکاح کی امیدیں ختم. کوئی شکل کی تھوڑی سی دبی ہوئی ہے, اس کی نکاح کی امیدیں ختم. تو اگر آپ معاشرے میں زیادہ شادیوں کو پروموٹ کریں گے تو انسان کہے گا یار اس کی عمر زیادہ ہے, کوئی بات نہیں, بزنس پارٹنر بنا لو اس کو. یہ خدمت گزار ہے, اماں کی خدمت کے لیے ایک شادی ادھر کر لو, ٹھیک ہے نا. یہ رشتہ داری جوڑنے کے لیے میری کزن ہے, طلاق یافتہ ہے, کئی مشکل ہو رہی ہے, چلو یار خالہ خوش ہو جائیں گی, ایک شادی یہاں کر لو, اور ایک اپنی پسند کی کر لو, ٹھیک ہے نا. تو یہ اسلام نے یہ عورت کے فائدے کے لیے فلسفہ دیا ہے, عورت کے فائدے کے لیے. تو خیر اس میں عورت کو فائدہ ہے, خواتین یہ بات سمجھتی نہیں ہیں. تو میں یس کر رہا تھا کہ ہمیں قرآن میں, سنت میں
99% مال کمانے کا اگر کوئی ذریعہ ملتا ہے تو وہ قرآن نے تجارت کو فوکس کیا ہے. صحابہ بھی تاجر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک روایت میں ہے کہ میری امت کے 10 حصوں میں سے اللہ نے 9 حصے روزی تجارت میں رکھی ہے. 9 حصے روزی تجارت. آج بزنس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے مذہبی اعتبار سے ہمارے یہاں. اچھا, میں ایسے ایسے تاجروں کو جانتا ہوں کہ افغانی تھے, انہوں نے اسکریپ کا کام شروع کیا, ادھر سے کچھ مل گیا اٹھا کے بیچا, اور ہوتے ہوتے محنت کرتے کرتے آج ان کا کروڑوں کا بزنس ہے. اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے ابا نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے اپنے بچوں کو بزنس پڑھانے کے لیے, ان کا ہزاروں کا بھی بزنس نہیں ہے. تو میں نے اسی تاجر سے سنا جو افغانی تھا نا, جو بیچارہ کچرا چنتے چنتے کروڑ پتی بن گیا. ایک دن مجھے کہنے, میں نے کہا آپ نے بزنس کتنا پڑھا ہے؟ اس نے کہا مفتی صاحب جو بزنس پڑھتا ہے وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. اب پتہ نہیں یہ صحیح اس کا تجزیہ تھا یا نہیں تھا. اس نے کہا بزنس جو پڑھ لے گا وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر لے گا. تو واللہ عالم, یہ تو آپ ہی کا آپ بتائیں گے یہ صحیح کہا ہے کہ نہیں کہا. یہ کرنے سے آتا ہے نا, ظاہر پڑھنے سے نہیں آتا. خیر, تو اسلام میں پہلی پوائنٹ کیا ہوا؟ تجارت کی بہت زیادہ فضیلت ہے. دوسری بات, اسلام میں تجارت کے کچھ احکام ہیں. ایک حکم تو وہی ہے جو کامن پوری دنیا میں, ایمانداری سے تجارت کرو. یہ تو گورا بھی مانتا ہے, ایمانداری سے تجارت کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو ہماری شریعت تجارت کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے نا, ورنہ نبی کہتے کہ جو بزنس مین ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا پیغمبروں کے ساتھ. وجہ کیا ہوتی؟ اس کا نقصان ہوتا, مسلم قوم دنیا میں پیچھے چلی جاتی. تو ایمانداری تو یہ تو کامن چیز ہے. ملیشیا اور اس جیسے کئی کنٹریز ایسے ہیں جن میں اسلام آیا ہی اس لیے کہ جب صحابہ اور عرب تجارت کرتے تھے سمندری, تو ان لوگوں نے ان کی ایمانداری کو دیکھ کر اسلام قبول کرنا شروع کیا. تو یہ ہمارے اسلاف تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں جاتے, آپ صرف زبان سے نہیں بتاتے, آپ عمل سے بھی ان کو موٹیویٹ کرتے. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے, آپ نے گندم کی بوری میں ہاتھ ڈالا, نیچے گیلی گندم تھی اوپر خشک. آپ نے ان صحابی سے فرمایا کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں. کسٹمر اوپر کی گندم دیکھ کے یہ بوری لے جائے گا. اور یہ تجربہ ہمیں سبزی منڈی کراچی میں بہت دفعہ ہوا. ہم سیبوں کی پیٹی لے کر آئے, اتنی خوبصورت پیٹی, جب گھر جا کے کھولا تو اس پہ شکر ادا کیا کہ بس سیب نکل آئے اندر سے, گلے سڑے, ورنہ بم نکل جاتا کیا کر لیتے بھائی ہم, کوئی پتہ نہیں ہوتا کراچی کے حالات کا. تو وہاں تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں, بے شک گلے سڑے نکلے لیکن کوئی بم نہیں نکلا, کچھ اور نہیں نکلا اس میں سے. تو یہ ہمارے ہاں دھوکہ ہے. چائنا سے خاتون نے مجھے بتایا, پاکستانی خاتون تھیں, کہ ایک چائنیز مسلمان ہوا, تو کہتی ہیں میں نے اس سے شادی کر لی, چلو جی اسلام قبول کیا ہے. بہت اخلاص سے اس نے اسلام قبول کیا تھا. جب اس کا معذرت کے ساتھ پاکستانی تاجروں سے ٹاکرا ہوا ہے, اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. اس نے کہا بھائی تمہاری کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور پریکٹیکلی کچھ اور ہے. تو یہ ہمارا امیج ہے, ایک صحابہ اور ہمارے اسلاف تھے, ان کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے, اور ایک ہم ہیں کہ ہم کو دیکھ کے لوگ اسلام سے دور بھاگتے ہیں.